السلام علیکم۔ اداس آنگن قسط نمبر 15۔ گھر واپس جانے کے بجائے وہ نزدیکی پارک کے بینچ میں آ کر بیٹھ گئی۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے وہاں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسکول میں تو وہ سب کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کر آئی تھی، لیکن اب وہ دل کھول کر رونا چاہتی تھی۔ آخر کیا غلطی تھی اس کی؟ وہ جانتی تھی کہ گھر سے باہر نکل کر کام کرنے والی ایک لڑکی کا اس معاشرے میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے ہمیشہ اس نے پھونک پھونک کر قدم اٹھایا کہ کبھی اس کی عزت پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ لیکن اتنی احتیاط کرنے کے باوجود بھی آج وہی سب کچھ ہو گیا۔ اسکول کی نوکری تو ویسے بھی اس نے چھوڑ دینی تھی، لیکن اس طرح چھوڑنی پڑے گی یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ دکھ تو اسے شائستہ کے الفاظ سن کر بھی ہوا تھا۔ باقی سب تو غیر تھے، وہ تو اس کی دوست تھی، پھر وہ کیوں سوال کرنے والوں میں شامل ہوئی؟ لیکن نہیں، کوئی اپنا نہیں ہوتا، سب اپنی غرض کے لیے آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی انہیں نظر آتا ہے کہ یہ شخص ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو وہ دشمن کی صف میں کھڑے ہونے پر ذرا تاخیر نہیں کرتے۔ اچھی طرح رونے کے بعد اس نے وقت دیکھا تو 9 بجنے ہی والے تھے۔ آفس کی گاڑی کسی بھی وقت اسے لینے آنے والی تھی، اس لیے وہ تلخ سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی، کیونکہ اسے اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ سہنا تھا۔ طلال کانفرنس روم میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ مایا بھی اس کے برابر بیٹھی غور سے رانا صاحب کی بات سن رہی تھی، جبکہ طلال ذہنی طور پر کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ 9 سے اوپر ٹائم ہو چکا تھا اور انایا ابھی تک آفس کے لیے نہیں نکلی تھی۔ طلال نے آفس میں کہہ رکھا تھا کہ انایا اگر لیٹ بھی ہو جائے تو اس سے زیادہ سوال نہیں کیا جائے، اور ڈرائیور کو بھی کچھ اسی طرح کی ہدایت کی گئی تھی۔ مسٹر طلال، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ رانا صاحب طلال سے مخاطب ہوئے تو وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ یس مسٹر رانا، ہم جلد ہی اس پروجیکٹ کو آفیشیلی طور پر فائنل کریں گے، بلکہ نیکسٹ منڈے آپ اپنے لائر کو لے آئیں تو میں سائن کر دوں گا۔ سی یو سون، طلال نے گھمبیر لہجے میں کہہ کر میٹنگ کا اختتام کیا۔ پھر مایا اور طلال مسٹر رانا کی ٹیم کو سی آف کر کے آفس کی طرف بڑھنے لگے۔ مسٹر رانا نے یہ پروجیکٹ سکندر انڈسٹریز کو دینے کا فیصلہ کیوں بدل لیا؟ وائٹ پینٹ کوٹ میں ملبوس مایا نے طلال کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ کیا یہ پروجیکٹ پہلے سکندر انڈسٹریز کو دے رہے تھے؟ طلال کے سوال کرنے پر مایا نے حیرت سے طلال کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو رانا صاحب بتا رہے تھے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آفس میں داخل ہوئے۔ اوہ، شاید میں نے سنا نہیں۔ طلال اپنی پاور چیئر کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ کیا بات ہے طلال، میٹنگ میں بھی تمہارا دھیان نہیں تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ تم صرف جسمانی طور پر موجود ہو، ذہنی طور پر تو تم کہیں اور ہی تھے۔ مایا نے اس کے سامنے بیٹھ کر پیپر ویٹ اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے پوچھا۔ ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، اس نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر وہ میٹنگ سے متعلق بات کرتے رہے۔ اسی اثنا میں اس کے موبائل پر بیپ ہوئی تو وہ موبائل دیکھنے لگا۔ پھر تم ہمدانی کا پروجیکٹ وزٹ کراؤ، شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ میسج پڑھ کر طلال ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے بولا۔ لیکن وہاں تو تم نے بھی جانا تھا نا؟ مایا نے اس کی عجلت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کل چلا جاؤں گا، آج مجھے ڈیفینس جانا ہے۔ طلال موبائل پاکٹ میں رکھنے لگا۔ ڈیفینس کے آفس؟ وہاں تو آج کوئی خاص کام نہیں ہے؟ مایا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اچانک کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ کام نکل آیا ہے، شام میں ملاقات ہوگی، بائے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور مایا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی پوشیں تیز رفتاری سے ڈیفینس کی طرف رواں دواں تھی۔ طلال حیدر بیک سیٹ پر بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس کچھ مضطرب سا بیٹھا تھا۔ وجہ انایا کے ڈرائیور کا وہ میسج تھا جو اسے مایا سے بات کرتے ہوئے ریسیو ہوا تھا۔ ڈرائیور تھوڑی دیر پہلے ہی انایا کو آفس لے کر پہنچا تھا۔ طلال نے اسے وہیں انتظار کرنے کے لیے کہا اور اب وہ جلد از جلد ڈرائیور سے ملنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی گاڑی آفس کے باہر رکی۔ ڈرائیور جو اس کے ہی انتظار میں کھڑا تھا فوراً نزدیک آیا تو طلال نے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گاڑی چلاتے ڈرائیور کو باہر بھیج دیا۔ السلام علیکم سر۔ ڈرائیور نے اندر بیٹھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شروع سے بتاؤ کیا ہوا تھا؟
طلال نے سلام کا جواب دیتے ہی پوچھا، سر میں آج میم کو آفس لے کر آ ہی رہا تھا کہ… طلال ڈرائیور کی بات غور سے سننے لگا اور آدھی بات سنتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ عنایا پارک سے تقریباً 9:30 بجے تک گھر کی طرف آئی۔ 9 بجے ڈرائیور اسے لینے آ چکا تھا۔ عنایا نے اسے کچھ دیر ویٹ کرنے کے لیے کہا اور گھر میں شازمہ اور ابا کو اپنے آفس جانے کا بتا کر واپس آ گئی۔ گاڑی ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ اچانک ڈرائیور نے گاڑی کو بریک لگایا۔ عنایا جو اپنی سوچوں میں الجھی بیٹھی تھی، اچانک گاڑی رکنے کی وجہ سے بمشکل اگلی سیٹ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اپنا سر ٹکرانے سے بچا پائی۔ اس نے ڈرائیور سے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سامنے ایک گاڑی اسے راستہ روکے نظر آئی۔ اس گاڑی اور گاڑی والے کو وہ بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ عنایا کو ایک بار پھر غصہ چڑھنے لگا۔ اوہو، کیا ٹھاٹ ہے میڈم عنایا آپ کے! تبھی اتنے دھڑلے سے نوکری چھوڑ کر گئی تھی، اب کی بار تو بڑی اونچی جگہ ہاتھ مارا ہے۔ احمد اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی کھڑکی کی طرف جھکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، کون ہو تم؟ ڈرائیور اس کے الفاظ اور لہجہ سن کر سختی سے پوچھنے لگا، انکل میں ابھی آتی ہوں۔ عنایا ڈرائیور سے کہہ کر جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تو احمد ذرا پیچھے کھڑے ہو کر زیر لب مسکرا کر اس کی پریشان صورت دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمہاری نوکری تمہارے منہ پر مار آئی ہوں، اس لیے خبردار اب تم میرے راستے میں آئے۔ عنایا کو غصے کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہونے لگی۔ ابھی تو اس کی جاب لگی تھی، اس طرح احمد کے راستہ روکنے پر ڈرائیور نہ جانے کیا سوچے۔ وہ یہاں اپنی پوزیشن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے ایسے کیسے تم نوکری چھوڑ سکتی ہو؟ نوکری چھوڑنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ نوکری چھوڑنے سے 1 مہینہ پہلے انفارم کرنا ہوتا ہے، اور تمہارے تو ویسے بھی میری طرف بہت سے حساب نکلتے ہیں، وہ وصول کیے بغیر میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ اس نے عنایا کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، میں اصول کے مطابق نوکری چھوڑتی اگر وہاں بھی سب اصولوں کے مطابق چل رہے ہوتے۔ جہاں تم جیسے بےہودہ شخص کو ٹیچرز کو ہراس کرنے کی مکمل چھوٹ ملی ہو، وہاں میں کوئی بھی اصول پورا کرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ عنایا ارد گرد کا خیال کرتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں بات کر رہی تھی۔ بی بی کون ہے یہ؟ آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ ڈرائیور نے پہلے تو انتظار کیا کہ شاید یہ اس کا جاننے والا ہے اور کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے، لیکن عنایا اور اس کے ایکسپریشن کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ نہیں انکل، آپ بس گاڑی سٹارٹ کریں، وہ ڈرائیور سے کہہ کر دوبارہ احمد کی طرف پلٹی۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں، آئندہ میرا راستہ روکنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ جو تھپڑ تمہیں اسکول میں مارا تھا وہی میں بڑے مجمع میں بھی مار سکتی ہوں۔ عنایا اس کی ایک بار پھر عزت افزائی کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے ساتھ ہی قسط نمبر 15 کا اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔